تعالیٰ نے جن امتوں کو عبرت کا نشان بنایا ان کے متعلق ہمیں بارہا آگاہ کیا، ان کے تذکرے کیے، ان کے اعمال، ان کی عادات و خصائل کو بیان کیا تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نصیحت و سبق حاصل کرے۔ جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور دیگر اقوام کا ذکر کیا گیا، انہی میں سے ایک قوم نوح بھی ہے جو کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار ہے، آپ کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت پر طویل دعوت کے بعد ان کے گناہوں کی وجہ سے نوحہ کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ آپ کا شجرہ نسب 8 پشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے اور پہلے رسول بھی کہلائے۔ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ نے 950 برس جو کہ ایک طویل عرصہ ہے، بڑی ہی سنجیدگی سے لوگوں کو توحید کی طرف بلانے میں صرف کیے اور ہر لحاظ سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ بدبخت اور گمراہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام پر طنز ضرور کرتے اور مختلف طریقوں سے ان کو پریشان کرتے رہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام سے تنگ ہو کر وہ کہنے لگے، اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر خدا کا عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور قوم نوح تباہ و برباد ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا جاتا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے رہتے۔ آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی یہ کشتی تیار ہو گئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا خوب مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم بڑا ہی کب سے بن گئے ہو؟ کوئی یہ کہتا، اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی آپ کو بتا دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یاسف اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اس طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ کی ایک بیوی کا نام وائلہ تھا جو کہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلادھار بارش برستی رہی۔
اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کی دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40-40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطان قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح آپ کشتی سے اب اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد سوار تھے اسی لیے اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ اس تاریخ ساز واقعے کو ناظرین کرام تفصیلاً قرآن مجید میں سورہ ہود کے 4 رکوع میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ نمبر 182 سے 185 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔